جا چکا ہے۔ مفتی افتخار الدین مجھے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ اس مکان کے حقیقی مالک ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں اس کے مالکانہ حقوق دے دیے تھے اور وہ اسے خالی کرنے کو تیار نہیں، لیکن اس مکان کے عین بیچوں بیچ ہندوؤں کے ایک اہم مذہبی رہنما شری پرم ہنس جی مہاراج کی سمادھی موجود ہے، جس کی جانب جانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ سمادھی کی بیک سائیڈ ہے۔ ٹھیک، اور یہاں پہ آپ نے یہ دیوار کھڑی کی ہے جہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا ہے۔ یہ دیوار تو جو ہے نا جی، جب 1970 میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم مالک ہو، اب مالک ہونے کی حیثیت میں جب وہ مجھ پر گر رہا ہو تو میں اس کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بلی بھی جو ہے نا اپنے لیے جگہ بناتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق گزشتہ 50 سال میں 90% ہندو پاکستان چھوڑ گئے، مگر یہاں بسنے والے ہندوؤں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 17 سال سے اس سمادھی کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں۔ جب دورانی صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی کہا، علماء کرام یہاں پہ جب آئے تھے فیصلے کے لیے انہوں نے بھی کہا، آج جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہندو کمیونٹی کی پراپرٹی ہے۔ ایک مزار آدمی کے ایک والد کی قبر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جوتوں سے جائے تو وہ برداشت نہیں۔ یہ تو ایک بزرگ ہیں جو ایک ہستی ہیں جس کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ ٹیری میں واقع یہ محض ایک سمادھی یا مندر نہیں جو بند ہے، بلکہ پاکستان ہندو کونسل کے مطابق اس وقت پورے ملک میں 1400 عبادت گاہیں ایسی ہیں جہاں مذہبی اقلیتوں کو رسائی نہیں ہے۔ ماہرین کی نظر میں پنجاب میں سب سے زیادہ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ لاہور جیسی جگہ، وہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں ٹیمپلز اوور دا ایئرز ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس میں لینڈ گریبنگ بھی ہے شامل ہے، اور اس میں آئی ڈی پیز جو آتے ہیں ان کو وہ بھی وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ فیئر سے یا ڈر کے یہ لوگ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ تاریخ کی نشانیاں بتاتی ہوئی یہ جگہیں جنہیں پوجا یا عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، آج پاکستان کے مختلف حصوں میں خوراک کے گوداموں اور جانوروں کے باڑوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، اور غیر مسلم اقلیتوں کا مطالبہ ہے کہ کم سے کم ان کے مقدس مقامات کو حکومت پاکستان ایک سیکیورٹی پلان مہیا کرے۔ نخبت ملک، BBC نیوز، کرک، خیبر پختونخوا۔